السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام سخا بنت انوش تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وطن موجودہ عراق تھا۔ پہلے زمانے میں اسے کارڈیا یا کلدانیہ کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 مختلف قوی الجثہ بت بنا رکھے تھے۔ اس وجہ سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سخت دشمن تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ تحقیق کے مطابق پہلے بت کا نام ود تھا اور اس بت کی شکل دراز قد مرد کی تھی۔ دوسرے کا نام سوا تھا اور اس کی شکل و شباہت عورت کی سی تھی۔ تیسرے کا نام یعوق تھا اور یہ گھوڑے کی شکل کا تھا۔ چوتھے کا نام یغوث تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی، جبکہ 5واں بت گدھ کی شکل کا تھا اور اس کا نام نصر تھا۔ یہ وہ 5 بڑے قوی الجثہ بت تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بنا رکھے تھے اور ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک پیغمبر مبعوث فرماتا ہے جو انہی میں سے ہوتا ہے اور ان کو توحید اور حق کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو کہ 5 بڑے بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ امراء اور رؤساء نے تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ دولت کے پجاری اور دنیا پرست لوگوں نے ہر قسم کی تذلیل اور توہین کر کے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام تراشی کی۔ وہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو ہم پر نہ دولت و ثروت میں اور نہ ہی زندگی کے کسی اور پہلو میں برتری حاصل ہے، نہ ہی وہ کوئی فرشتہ ہیں، پھر یہ ہمارا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے اور ہم اس کے احکامات کی تکمیل کیوں کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہیں ہوئے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کے جھوٹے خداؤں کو جھٹلاتے ہوئے وحدہ لا شریک سے رجوع کرنے کی تلقین کی تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کہنے لگے، جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے تم ان کا انکار کرتے ہو، ہمارے اجداد کے دین کی تحقیر کرتے ہو اور ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، جبکہ ہمارے حالات تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ جب وہ امراء اور رؤساء یہ دیکھتے کہ غریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مل رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہم ان کی طرح نہیں کہ جو تیرے تابع ہو جائیں اور تجھ کو اپنا مقصد مان لیں۔ دراصل یہ امراء رؤساء سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کمزور اور پست ہیں، اندھے مقلد ہیں، نہ ان کی کوئی رائے ہے اور نہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اگر وہ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنتے تو اصرار کرتے تھے کہ پہلے پست اور غریب لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں، ہمیں ان لوگوں سے گھن آتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ وہ قوم اتنی گمراہ ہو چکی تھی کہ اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتی تھی۔ یعنی ان میں اکڑ، تکبر اور اس قسم کی بیماریاں اس حد تک عروج پر تھیں کہ وہ غریبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان رؤساء کو جواب دیا، اگر میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کا صرف ارادہ بھی کر لوں تو میرے لیے عذاب سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی بہت قدر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اخلاق اور عاجزی اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہے۔ میں تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ میرا نصب العین ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، دین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کمزور اور نادار لوگ جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر ہیں کہ ان کے پاس دولت کے انبار نہیں ہے۔ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ دین اور دنیا کی سعادت ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے۔ سعید لوگ وہی ہیں جنہیں خلوص نیت اور عمل خیر کی توفیق حاصل ہے، سکون ہے، قلب، طمانینت نفس اور رضا الہی ان کا مقدر ہے۔ فاسق قوم کے افراد آپ کی مجلس میں زبردستی داخل ہو جاتے اور محفل کو تہس نہس کر کے شرکاء کو پریشان کرتے، ہر طریقہ استعمال کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین سے روک دینا چاہتے تھے۔ سورۃ الشعراء میں ہے، بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح تو سنگسار ہوگا، اور سورۃ القمر میں ہے، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔ یہ تھا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا حال۔ اب بات کرتے ہیں ان کے گھر کی کہ ان کو گھر میں کیا مشکلات کا سامنا تھا اور ان کی بیوی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ان کی اپنی زوجہ بھی توحید پر ایمان نہ لائیں اور آپ کے خلاف مسلسل مشرکین کے ساتھ ملی رہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتی رہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں ہے،
اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو بدھ کو، نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہ وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ہر ڈرمی میں ان کی عبادت سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ اب اس قوم نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ کون سا وعدہ ہے جو آنا ہے، یا وہ کون سا عذاب ہے جو ہم پر آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب تو میرے قبضے میں نہیں، لیکن جب میرے اللہ نے چاہا تو وہ عذاب آ جائے گا۔ قوم مذاق بنانے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کرنے لگی کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا عذاب آتا ہے جو نوح علیہ السلام کا رب بھیجے گا۔